بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک تردید جاری کرنی پڑی ہے، اور ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور کے کچھ انتخابی حلقوں کے فارم 45 کی کمیشن کی ویب سائٹ پر غیر موجودگی کی خبریں گمراہ کن ہیں۔ فارم 45 کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے تھے۔ پی پی 159 لاہور کے تمام فارم 45 اور فارم 46 کمیشن کی ویب سائٹ پر پہلے ہی موجود تھے۔ اس نوعیت کی مزید بھی گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ انتخابی حلقہ جات کے کیسز اب الیکشن ٹریبیونلز میں زیر سماعت ہیں۔ الیکشن کمیشن اس پر مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو جناب، یہ تردید آج الیکشن کمیشن کو کرنی کیوں پڑی؟ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں کہ باقاعدہ ترجمان الیکشن کمیشن کو یہ تردید جاری کرنی پڑی کہ جناب فارم 45 اور 46 کی جو خبریں ہیں وہ گمراہ کن ہیں؟ اب معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہے پتن، وہ رپورٹ جاری کرتا ہے، آپ کو پتا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ جناب کیا معاملات الیکشن کے چلے، الیکشن کس طرح کروائے گے، اور کس طرح سے جو ہے وہ سارا الیکشن کا سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا۔ اب حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا آج، اور اس ٹویٹ میں حامد میر صاحب نے لکھا کہ پتن کی طرف سے 3 جولائی کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے کچھ انتخابی نتائج کی آڈٹ رپورٹ جاری کیے جانے کے بعد سے الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر کئی حلقوں کے فارم 45 کو دڑا دڑ تبدیل کر رہا ہے۔ پتن نے الیکشن کمیشن کی اس غیر قانونی کارروائی کے بارے میں مزید تفصیلات جاری کر دی ہیں، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے جناب وہ ساری جو تفصیلات الیکشن پتن نے جاری کی ہیں وہ انہوں نے لگا دی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے مسائل کیے، جس طرح چیزوں کو تبدیل کیا، وہ سارا اب یہ ٹویٹ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے کہ جو سربراہ ہیں پتن کے، انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے جو باتیں کی، اور جس طرح انہوں نے وہ تمام معاملات کو بتایا کہ کیا تبدیلیاں ہیں جو کی جا رہی ہیں، ان کے مطابق جو مریم نواز کے حلقے میں پی پی 159 کے فارم 45 پر امیدواران کے نام ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، حالانکہ امیدواروں کے نام فارم 45 پر پرنٹڈ ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان میں صرف 2 حلقے ایسے ہیں، ایک این 130 جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اور دوسرا پی پی 159 مریم نواز کا، جس میں آروز نے فارم 45 پر اپنی سٹیمپ لگائی۔ اب ہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ جناب سرور باری صاحب جو ہیں پتن کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ احمد میر صاحب کے پروگرام میں بات کی، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو وہ شارٹ سنواتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک فارم میں ذرا دکھانا چاہوں گا، جو فارم 45 ہے اور یہ پی پی 159 ہے، یہ پی ایس 98، یہ دیکھیں، یہ جو فارم اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یہ فارم 45 جو ہیں یہ تمام پرنٹڈ ہوتے ہیں، اس میں کینڈیڈیٹس کے نام پرنٹ ہو کے آتے ہیں، یعنی کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کے پاس پرنٹڈ فارم میں فارم ہوتا ہے، اور انہوں نے صرف آگے ووٹ ڈالے۔ دوسرے جو سگنیچرز ہیں پولنگ ایجنٹس کے، وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں۔ آپ کوئی اور اگر فارم دکھائیں، یہاں پر ایک تو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں نام سارے، اور یہ کمپلیٹ نام بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا اگر آپ غور کریں، اگر کوئی اور فارم آپ کھولیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ این اے 130 اور پی پی 159 دو واحد کانسٹیچوئنسیز ہیں پورے پاکستان میں، جس کے اوپر آروز نے یا اپنے سٹیمپ لگائی ہے یا انہوں نے اپنے انیشل کیے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی کوئی اوور رائٹنگ ہے، کریکشن کی گئی ہے، تو آر او سائن تو کر سکتا ہے، لیکن پورے پاکستان میں صرف این اے 130 اور پی پی 159 میں یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے جو ابھی انہوں نے فارم چینج کر دیے ہیں، تو وی آر انویسٹیگیٹنگ، ہم اور آڈٹ کر رہے ہیں، اور جو ماہرین ہیں ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر کہ یہ جو فارم پہلے موجود تھے وہاں، اس کا پھر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ جو فارم اب جو لگائے گئے ہیں اور جو پہلے تھے اور جو فارم 46 فولڈر میں پڑے ہیں، ان کا جو کیلکولیشن ہے وہ کیا میچ کرتی ہے یا نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ سرور باری صاحب تھے، سربراہ ہیں پتن کے، انہوں نے یہ بات کی کہ پورے پاکستان میں صرف 2 فارم 45 جو ہیں، وہ ایک مریم نواز صاحبہ کے، ایک نواز شریف صاحبہ کے، جو ہینڈ ریٹنگ نیم ہے ان کے، باقی سب کے جو ہیں وہ پرنٹڈ فارم میں آتے ہیں۔ تو اس کی تحقیقات وہ کر رہے ہیں، مزید تفصیلات بھی انہوں نے جاری کی ہیں، اور ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے وہ ابھی تک دڑا دڑ جو ہے وہ، کیونکہ پنجاب میں بہت بڑی کاروائی انہوں نے صوبائی سیٹوں پہ ڈالی ہے، اور وفاق میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس میں بھی ایک بڑی کاروائی ڈالی گئی ہے، جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا رہا ان سے۔ اب
اسی معاملے کی اگر بات کریں تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں، جب یہ معاملات اٹھے تھے الیکشن کے بعد، اور فارم 45 اور 47 کے اندر جو تضاد آیا تھا، تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا یہ بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے پہلے 4 سیکنڈ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو فارم کی حالت تھی نا، وہ دیکھ کے پتہ چل گیا تھا کہ جناب اس فارم کے اندر حقیقت کتنی ہے، اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا یہ عوام کے مینڈیٹ پہ۔ اب اس کے علاوہ جب آپ فسطائیت کا ساتھ دیں گے، جب آپ آئینی اداروں کا، ان آئینی اداروں کا جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ہاتھ آپ کے پیچھے ہوں گے، اور آپ کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جائے گا، تو پھر آپ کو اس طرح کی تردیدیں جو آج آپ نے جاری کی ہیں کہ جناب وہ ہماری طرف سے اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہیں اور گمراہ کن خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، تو پھر آپ کو یہ تردیدیں جاری کرنی پڑیں گی۔ آپ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ اب جہاں پہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، آپ ذلیل ہوئے، اب یہ پتن کی رپورٹ ہے، اب باقی قرارداد امریکہ میں آ جاتی ہے، یا برطانیہ کے لوگ یا چائنا آپ کے الیکشن پہ سوالات اٹھاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو آپ کو چھپنے کی جب کوئی جگہ نہیں ملتی، تو پھر آپ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو مین کھلاڑی ہیں نا، جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، آپ ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، آپ روتے ہوئے جاتے ہیں ان کے پاس، اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سہارا دیتے ہیں اور آپ کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب جس طرح یہ جو الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو بھی معطل کیا اور کہا جناب مشاورت کریں، اور الیکشن ٹریبیونل والے معاملات پہ بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے۔ اس کے علاوہ جتنی وہ باتیں ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، جسٹس اطہر منیلا صاحب نے جس طرح بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بتائیں، تو آپ نے الیکشن سے پہلے جو حرکتیں کی، آپ ان کو کہیں پہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک جماعت کا آپ نے نشان کھینچا، جس طرح آپ نے ایک جماعت کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی، جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے، جو بلے کے اوپر فیصلہ آیا تھا، اس کی غلط تشریح کی، اور اس کا نقصان ایک جماعت کو جو ہے وہ اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد بھی آپ جس طرح اپیلیں لے کے کبھی کسی کورٹ میں اور کبھی سپریم کورٹ میں جاتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو لگتا یہ تھا کہ جیسے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے اس چیز کا کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اور مقابلہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، یا پیپل پارٹی کا نہیں ہے، وہ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کا مقابلہ ہے۔ عمران خان ورسز جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کے درمیان کوئی ذاتی معاملات چل رہے ہیں، اور وہ آپس میں کوئی جو ہے وہ انتخابات کی جنگ لڑیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ پھر جس طرح لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ان سے چھینے گئے، اور اس کے بعد جس طرح آر اوز اور ڈی آر اوز کا معاملہ تھا کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب نہیں، بیوروکریٹس کیونکہ جو اس وقت کی نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے انڈر آتے ہیں، تو آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہیں وہ عدالت سے لیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن اس پہ بھی اڑا رہا، اور قاضی صاحب نے باقاعدہ ساتھ دیا، جس پہ سکندر سلطان راجہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جی میں نے تو تب کہا تھا، لیکن قاضی صاحب نے کہا تھا نہیں، یہی ہمارے جو ہیں وہ نگینے ہیں اور یہی الیکشن کروائیں گے، حالانکہ وہ اس وقت کی جو نگران حکومت ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد ہی نہیں تھا، کیونکہ جس طرح انہوں نے کارروائیاں کی، جس طرح انہوں نے گیمیں ڈالی تحریک انصاف کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف بار بار عدالتوں کے بھی دروازے کھٹکھٹاتی رہی کہ جناب کہیں نہ کہیں جوڈیشری سے آر اوز اور ڈی آر اوز ہونے چاہیے، عملہ جو ہے وہ کسی کے انڈر نہیں آنا چاہیے۔ اب اگر بیوروکریٹس یا جو انتظامیہ کے بندے ہیں وہ اب حکومت کے انڈر ہیں، ان کی پروموشنز، ان کی ڈیموشنز ساری ایک نگران سیٹ اپ کے انڈر ہوتی ہے، تو وہ کیوں ان کے خلاف جائیں گے؟ جس طرح وہ کہیں گے اسی طرح وہ جو ہے وہ آر اوز اور ڈی آر ایس کریں گے، اور وہی سارے معاملات نظر بھی آئے۔ پھر جو جس طرح ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، جس طرح سے کارنر میٹنگ سے روکا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، جس طرح ان کے جلسوں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور وہ کریک ڈاؤن ابھی تک جاری ہے، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک جانب تو آج اب اگر بات کریں تو 6 جولائی ہے، اور 6 جولائی کو اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی تھی، پہلے اس کی اجازت دے دی گئی، اور وہ اجازت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈنڈے کی وجہ سے دی گئی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈنڈا دیا تھا کہ جناب آپ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ اب اگر یہ سیدھی سیدھی انکار کرتے تو اس پہ تو انہیں عدالت لگتی تھی، پھر انہوں نے ایک گیم ڈالی کہ جناب انہوں نے پہلے این او سی دے دیا، اور ایک جو مویشی منڈی ہے
वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत दी गई, जहां पे 5,000 कुर्सी लग सकती थी। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के जितने बड़े जलसे होते थे पहले, शायद ये उतना कामयाब जलसा ना होता, लेकिन फिर जो पुलिस है पाकिस्तान की, वो आ गई और उन्होंने अपनी हरकतों से, जो उन्होंने जलसे से एक रात पहले, आज जिस तरह की वहां से खबरें आ रही हैं और जो वहां पे हालात हैं, कि पहले से ही जाके उस जलसे को रोकने की कोशिश की गई। वहां पे जो जो कुछ स्टेज सेट था और जो लाइटें लग गई थी, उनको भी जो है वो उतार दिया गया। और अब कल देखना ये है कि अब अगर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि आज जिस तरह अली मीर गंडापुर साहब ने कहा कि गाड़ियां तैयार हैं, रऊफ हसन साहब ने भी कहा, उमर यूब साहब ने भी कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत तैयार है जलसा करने के लिए। और रऊफ हसन साहब ने तो ये कहा कि अगर जलसा गाह में स्टेज भी ना हो, लाइटें भी ना हो, कुछ भी ना हो, हम जलसा फिर भी करेंगे। और अब अली मीन गंडापुर साहब आज जिस तरह मानसहरा के जलसे में बड़े पुरजोश नजर आए, और जिस तरह उन्होंने वो बातें की सारी, कि जनाब इमरान खान सिर्फ एक बार कॉल दे दें, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब गाड़ियां तैयार हैं, जलसा तो हर हाल में होगा, तो फिर एक टकराव दिखाई देता है कि आपने मुहर्रमुल हराम अभी शुरू भी नहीं हुआ और उसकी बुनियाद पर जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज बना के उनका जो एनओसी आपने खुद ही जारी किया, उसको मनसूख किया। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा कल हो या ना हो, टकराव वहां पे दिखाई देता है कि कारकुन जो है और पुलिस आमने सामने आएगी। लेकिन फिर भी आपकी ये हरकतें जो है ना, वो खुद ही इमरान खान को भी फेम देती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को भी उन्होंने जलसा होने से पहले ही कामयाब करार दे दिया है। क्योंकि ये सारा क्रेडिट आपकी पुलिस को जाता है कि आपने, अभी वो जलसा हुआ नहीं है, लेकिन खौफ इतना है, आपको पता है अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान के साथ खड़ी होगी और अवाम बाहर निकलेगी, और आपने उस खौफ की वजह से ये सारी जो हरकतें की, तो जलसा होने से पहले ही जो है वो जलसा कामयाब हो चुका है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।